اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعا کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے، توبہ ان دعاؤں کا راستہ کھول دیتی ہے جن کا راستہ ہمارے گناہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب دعا کرو تو پوری یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو۔ اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر آندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین رکھو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو، پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کو آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے میں ٹھیک ہوں۔ سجدے پورے کرنے والوں کی کہانیاں اللہ کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔